بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو JA2 وائس چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور اخلوص برا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی سے آپ کو بہت عبرت حاصل ہوگی۔ بغداد کا انوکھا فقیر۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر اسلام کیا اور پوچھا کیا بات ہے، خلیفہ کیوں اس قدر خاموش اور رنجیدہ ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا کہ آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھے تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گئے، دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے، یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا کو کچھ دیں۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دی ہے، اس طرح ایک چانٹا میرے منہ پر لگائیں۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر دامن نہیں چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا مار دیجئے اور اگر یہ منظور نہیں تو اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی، پھر یہ دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور ہو گئے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گھوڑی پر سوار ہے اور اس گھوڑی کو بڑے بے رحمی سے مار رہا ہے۔ خلیفہ کو یہ بات بہت ناگوار سی گزری اور انہوں نے وزیر جعفر سے کہا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ ہم کون ہیں اور کہو کہ وہ کل دوپہر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق نوجوان کو روک کر ہدایت کر دی کہ وہ کل دوپہر دربار میں حاضر ہو جائے۔ اب خلیفہ ہارون رشید ان کے وزیر جعفر آگے بڑھے تو انہوں نے شہر کے کنارے ایک بہت عالی شان مکان نظر آیا۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان کسی ہمارے افسر کا ہے، جاؤ ذرا معلوم تو کرو یہ کس افسر کا مکان ہے اور اس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ وزیر جعفر نے مکان کے پاس جا کر معلومات کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عالی شان مکان ایک شخص کا ہے جس کا نام حسن ہے۔ یہ ایک بہت غریب آدمی تھا، اس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی، پھر یکا یک اس کے پاس بہت دولت آ گئی۔ اب یہ ایک بڑا تاجر اور کارخانہ دار بن گیا ہے۔ یہ چونکہ پہلے رسیاں بانٹنے کا کام کرتا تھا اور اب بھی اس نے رسیاں بانٹنے کے کارخانے قائم کر رکھے ہیں، اس لیے لوگ اس کو حسن حسبال کہتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں اور محلے کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے۔ وزیر نے واپس آ کر خلیفہ ہارون رشید کو یہ ساری بات بتائی۔ خلیفہ نے سن کر کہا کہ اس کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، اس کو بھی کل دوپہر دربار میں طلب کرو۔ اس کے بعد خلیفہ اور وزیر جعفر شہر سے واپس آ کر محل طرف چل دیے اور خفیہ دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ محل میں پہنچ کر وزیر نے حسن حسبال کو دوسرے دن دوپہر کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم نامہ بھیج دیا۔ دوسرے دن دربار کو یہ تینوں آدمی، اندھا فقیر، گھوڑی سوار نوجوان اور حسن حسبال، حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور اسلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ خلیفہ نے انہیں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون رشید نے تینوں کو دیکھ کر اور پھر اندھے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھئی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اس بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ نے مرتے وقت جو روپے پیسے چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا
اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کے بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہو گئی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اسلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لا دو تو بھی کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے اس اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی 40 میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بریں یہ 40 اونٹ میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے اس شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی دور چلے ہو گئے کہ ایک پہاڑی دور سے نظر آئی۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درہ میں داخل ہوا۔ کچھ درہ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ چند لمحوں بعد اچانک زمین لرزلا گئی اور یک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالی شان دروازہ نظر آیا۔ دروازے نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، اور پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ عالی جان، میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہر طرف ہیرے، جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹنے لگا اور یہ جوہرات اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیے۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکال لی اور مجھے دکھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اس درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹوں لے کر ایک طرف چلا اور میں اپنی باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ، میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دیے ہیں۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ سوچا تو درویش کے بدولت مجھے مفت میں اتنا سا مال مل گیا ہے، اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، حضرت آپ تو ترک دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس دیجیے۔ میری زبان میں یہ بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بڑی بیوقوفی کی، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روکا۔ اس سے کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹ کا کیسے انتظام کریں گے؟ میں اس کے کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ مجھے دے دیں۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے
اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ علی جان، میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا، اور جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اس طرح اس کی باتیں کر کے اس سے لے لیے۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہی ہو رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ڈبیا میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے۔ درویش نے زار و جوہرات سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر دے دیے، اس لیے جس طرح بھی ہو یہ ڈبیا حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دے، مگر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈبیا میں ذرا جوہرات سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے۔ افسوس ہے علی جان کہ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے زیور جوہرات سے بھرے اس اونٹوں کی پرواہ نہ کی اور اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ڈبیا میرے حوالے نہ کی تو میں اس سے زبردستی چھین لوں گا۔ درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے ڈبیا تو حاصل کر لی اور ڈبیا تو نے دے دی، اس میں کیا ہے یہ بھی تو بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا سرما ہے، اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن سارے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیں۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، پھر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ڈبیا میں سے سرما دانی نکال کر ایک سلائی سے سرما دانی کے ساتھ رکھی تھی۔ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی تصویر ہے، اگر دونوں آنکھوں میں یہ سرما لگایا جائے تو اور نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے، اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگوایا تو نقصان اٹھاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے درویش سے اصرار کیا اور وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ درویش نہیں مانا، میں نے اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر مصر ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہیں ہوگا، تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم میرے سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں سرما لگا دیا۔ جوں ہی سلائی میری آنکھ میں سے نکلی میری دنیا تاریک ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا، درویش کو پکار کر کہنے لگا، تم سارے اونٹ اور یہ سارا خزانہ، یہ ڈبہ سب لے لو، میری بنائی مجھے لٹا دو۔ درویش نے جواب دیا، اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا، اب جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تیرے لالچ تجھے اندھا کیا ہے، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتا رہ۔ درویش یہ کہہ کر اونٹوں کے ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور میں روتا پیٹتا گیا۔ اس سے میں نے ہر چند کہا اور فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھروں میں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد چھوڑ دیا۔
اے خلیفہ، بس اس دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہدہ کر لیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مارتا کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا بھی ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کریں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعہ تمہاری کہانی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ خراب، تم بھیک مانگنے اور چانٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی ہے۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔